نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز سامعین، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز سامعین، ناظرین کرام، فہم و تجوید القرآن پروگرام میں اس وقت تک ہم 34 اسباق کی تکمیل کر چکے ہیں اور نورانی قاعدہ تختی نمبر 2 حروف مرکبات کی بھی تکمیل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات اور سبق نمبر 35 کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آج کے سبق نمبر 35 کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے تختی نمبر 3 حروف مقطعات کا تعارف کر لیتے ہیں۔ حروف مقطعات حروف حرف کی جمع ہے اور مقطعات نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ ایسے حروف جو لکھے مرکبات کی صورت میں ہیں اور پڑھے الگ الگ حروف مفردات کی طرح جاتے ہیں۔ اس تختی میں ایسے حروف کا استعمال ہوا ہے جو لکھے تو مرکبات کی صورت میں اور پڑھے جو ہے وہ مفردات کی صورت میں ہیں۔ تو یہ حروف 14 ہیں، یعنی یہ حروف مرکبات 14 ہیں۔ حروف مرکبہ یعنی یہ حروف مقطعات میں استعمال ہونے والے حروف کی تعداد 14 ہے۔ بعض حروف بار بار استعمال ہوئے ہیں اور یہ قرآن حکیم کی کل 29 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ 7 صورتوں کی ابتدا میں حامیم کا مرکب استعمال ہوا ہے اور 6 مرتبہ 6 صورتوں کی ابتدا میں الف لام میم استعمال ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا مرکب حروف مقطعات میں 5 حروف کے پر مشتمل ہے۔ تو یہ تو مختصر سا حروف مقطعات کا تعارف تھا۔ اس تختی کی تدریس میں ہم نے 2-3 چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حروف مقطعات کو پڑھتے ہوئے مفردات کی طرح ہم پڑھیں گے، یعنی لکھے ہوئے تو مرکب ہیں مگر ہم ان کو مفردات کی طرح پڑھیں گے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ان حروف کے اوپر جو علامات استعمال ہوئی ہیں ان علامات کو سمجھنا ہے۔ ان حروف کے پر 3 طرح کی علامات استعمال ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مد، یہ علامت مد کی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک علامت استعمال ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ اور تیسری چیز جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے یہ کھڑا زبر جو را کے اوپر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو مدات ہیں یہ تو ایک لمبا عنوان ہے اور ایک باب ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حروف کے اوپر ایک ہی طرح کی مد ہے، لیکن یہ ایک طرح کی مد نہیں ہے بلکہ ان کے الگ الگ نام ہیں۔ قانون اور قواعد میں دیکھیں تو ان کے الگ الگ نام ہیں، جیسے کہ ہم الف لام کے اوپر مد دیکھ رہے ہیں اور میم کے اوپر مد دیکھ رہے ہیں تو عموماً لوگ اس کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ان پڑھتے تو ایک ہی طرح ہیں لیکن ان کے نام الگ ہیں۔ ان کے نام الگ ہیں۔ اس قانون قواعد کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ جو علامت میم کے اوپر تشدید کی صورت میں ہے تو یہ اس وقت آتی ہے کہ جب ایک جیسے 2 حروف کو ایک بنا کر لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ علامت لائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی ایک جیسے 2 حروف کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ علامت لائی جاتی ہے، اور جب یہ علامت کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور یہ جو بات ہے را کے اوپر کھڑا زبر کی، تو یہ کھڑا زبر جو ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔
تو آئیے ہم حروف مقاطعات تختی نمبر 3 کی مشق کر لیتے ہیں، تھوڑی اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے مدات کا خیال رکھنا ہے، تو آئیے ہم اس کی تدریس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب آپ دیکھیں، اس کا سمجھیں کہ الف کے بعد لام، جب ہم لام کو لفظ میں لکھتے ہیں، میم کے بعد جو تشدید آئی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دو ایک جیسے حروف کو جب ملا کر لکھا جاتا ہے ایک بنا کر، تو اس کے اوپر یہ علامت تشدید لائی جاتی ہے۔ تو لام کو جب ہم لفظ میں لکھتے ہیں تو 3 حروف سے مل کر لام کا لفظ بنتا ہے، یعنی لام الف میم لام، اور پھر میم بھی 3 حروف کو ملا کر لفظ میں لکھا جاتا ہے، میم یہ میم میم، ٹھیک ہے۔ اب لام کے لفظ کا آخری حرف بھی میم ہے، اور میم کے لفظ کو میم کے حرف کو لفظ میں لکھنے کی صورت میں میم جو ہے وہ ابتدا میں آتا ہے، تو لہٰذا لام کا لفظ کی صورت میں آخری حرف میم، اور میم کو لفظ کی صورت میں لکھنے کی صورت میں پہلا حرف میم، 2 جمع ہو گئے، لہٰذا ہم نے میم کے اوپر تشدید لائی، اس وجہ سے میم کے اوپر تشدید آئی۔ تو لام کے اوپر جو مد ہے، اس مد کا نام ہے مد لازم حرفی مسکل۔ اس مد کا نام کیا ہے؟ مد لازم حرفی مسکل۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو تو اس مد کو مد لازم کلمی حرفی مسکل کہتے ہیں، اور اس کو 3 یا 4 الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی آج کی جدید اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ 3 یا 4 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک میم کی مد کا تعلق ہے تو یہ میم جو ہے یہ اس مد کو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے، یعنی حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو تو ہم اس کو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے۔ اب آپ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ حروف مدہ کیا ہیں؟ یاد رہے کہ حروف مدہ ابھی ہم اگلی تختی پر جائیں گے تو وہاں پر ہم حروف مدہ کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف جو ہے وہ یہ مدہ ہوتا ہے، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ مدہ کب ہوتے ہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو، ہمیشہ الف سے پہلے زبر ہی ہوتی ہے، زیر اور پیش نہیں آ سکتا، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف کو مدہ کہتے ہیں، اور واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا ساکن یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا لام میں لام الف میم لام ہے، تو لام کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ مدہ ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے اس مد کا نام جو ہے، میم کے بچوں کی تشدید آ رہی ہے تو اس مد کا نام ہم نے مد لازم کلمی حرفی مسکل رکھا ہے، اور یہی اس کا قانون ہے۔ یہ بہت تفصیلی عنوان ہے اور ایک باب کی صورت میں موجود ہے، کتابوں کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور میم میں میم یہ میم میم ہے، اب میم کا لفظ جب میم کو حرف کو لفظ کی صورت میں لکھتے ہیں تو میم یہ میم میم ہے، تو ظاہر ہے کہ میم یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اور میم ساکن ہے، یعنی ساکن سے مطلب یہ ہے کہ سکون ہے، اس کو ساکن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑی جاتی، تو اس وجہ سے یہاں پر جو مد آئے گی میم کے اوپر، یہ اس کو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے۔ تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو الف لام میم،
یعنی جب آپ لام کو میم تک لائیں گے تو میم کے اوپر تھوڑی دیر ہونٹ کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر رک کر پھر اگلی میم کو پڑھیں گے۔ الف لام میم، دونوں مدوں کو پڑھنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی جیسا ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم، دونوں میں فرق کرنا درست نہیں ہے، ایک ہی جیسا لمبا کرنا، طوالت ایک جیسی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے آج کے سبق کا مختصر سا خلاصہ، اور امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی، حروف مقطعات کا تعارف سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس تحقیق کو مزید پڑھتے ہوئے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کیا جائے گا، اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، توجہ رہی تو انشاءاللہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگلی سبق تک کے لیے مجھے دیں گے اجازت۔ اس سے پہلے کہ اجازت لیں، یوٹیوب چینل سے ہمارا یہ چینل فہم تجوید القرآن پروگرام ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ وہاں پر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ رب دعا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔